अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल इस तरह की कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आप सबसे पहले ये ज़रा कन्वर्सेशन सुने, उसके बाद फिर मैं आपको इसके आसान हल बताता हूं। सुनिए। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन? मेरी बहन हसीना बेगम बात कर रही है ना आप? जी सर, आप कौन? मेरी बहन थाना सदर से बात कर रहा हूँ, जी मोहम्मद जफर खान, जी सब सर। इंस्पेक्टर। जी सर। मेरी बहन, आपके बड़े बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान। मेरी बहन, उसकी एज कितनी है? 17 साल है। बिल्कुल मेरी बहन, वो इस वक्त कहाँ पे है मोहम्मद सलमान? सर खैरियत है? मेरी बहन, आपके बेटे को अरेस्ट किया मैंने। क्यों? मेरी बहन जरा सेपरेट होकर मेरी बात सुन लें आप। मैं जी। आपको मामला डिटेल के साथ समझा देता हूँ। मेरी बहन है, मोहतरम है, काबिल इज्जत है। सब खैरियत तो है ना सर? क्या हुआ जी है? वही कह रहा हूँ मेरी बहन, पहले मुझे ये बताएं, इसकी आपके हस्बैंड का क्या नाम है? कहाँ है वो इस वक्त? शहीद हो गए वो। शहीद हो गए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता आमीन फरमाए। जज़ाकल्लाह। मेरी में बात इस तरह है, ये जिस अपने दोस्त के साथ मेरी बहन आया ना, ये जी उसके दोस्त पर FIR थी 365 की हुआ हुई। ये उसके साथ आकर इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया है। अभी बड़ा परेशान हो रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था। सर आपकी मेहरबानी सर, मैं तो यतीम हूँ, आपकी मेहरबानी सर मेरी जान छोड़ दें आप। लेकिन सर आया किसके साथ है? आप उस बंदे का नाम बताएंगे मुझे? मेरी बहन, उसको भेजी, उसको हवालात में बंद कर दिया मैंने, इसके दोस्त को। अच्छा, लेकिन मेरा क्योंकि बच्चा दोस्त- तो इस मामले में किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो मेरी तो बहन- स्टूडेंट है। मेरी बहन, मुझे पता स्टूडेंट है, बहुत शरीफ लड़का है ये। जी। मेरी बहन, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। अगर मेरी बहन इस पर FIR कट गई, इसका सारा कैरियर मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। ये बिल्कुल जॉब नहीं कर सर, सकेगा आप ये। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है और ना ऐसी कुछ कीजिएगा। मेरे शहीद का बच्चा है, उसकी कैरियर खराब हो जाएगा। आपके सर क्या कर रहे? नहीं करें प्लीज सर, रमजान का महीना है, रहम करें सर। मेरी बात से रहम हो जाएगा। इसको रिलीज करवाना है आपने? जी बिल्कुल। मेरी बहन से 2-3 शराइत उन पर आपको सख्ती से अमल दरामद करना होगा। आप बताएं मुझे। पहली बात ये, ना आपने मेरे पास किसी को भेजना है, जी। ना ही किसी का फोन या सिफारिश करवानी है। तो मेरी जी। बहन, मेरी भी नौकरी का इशू है, वर्दी का इशू है। महकमे के हालात बड़े बहुत चल रहे हैं, आपको पता, खतरनाक है महकमे के हालात, क्योंकि जी। बहुत सख्त हुई है आजकल। जी मेरी बहन, दूसरी बात ये है, मीडिया वाले भी आपके बेटे का पूछ रहे हैं, SHO साहब भी आपके बेटे की डिमांड कर रहे हैं, बेटे की पिस्टल मंगवा रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने उनको भी बताया नहीं कि लड़का मेरे पास है। उसने बोला सर भाग गया लड़का वो। अच्छा। मेरी बहन, लास्ट बात यह है, मुझे कलमा पढ़कर वादा करें इस बात का कि जो बात हम दोनों को दरमियान में, उसमें तीसरा अल्लाह ताला गवाह होगा। मेरी बहन कलमा पढ़े, आप भी, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बहन, आपको बहन बोला है, जी। मैं आपके बेटे को रिलीज कर दूंगा। सर मेरे हाथ में जानिमाज है और अभी मैंने नमाज अदा की है, रोजे की हालत में हूँ। मेरी बहन, रोजे की इससे हालत में बड़ा क्या कह रहा कोई हूँ, सबूत होगा? सुन लें। जी। मैं ये कह रहा हूँ, कलमा इसलिए पढ़वा रहा हूँ कि आपने किसी से भी बात नहीं करनी, किसी टॉपिक पर भी। सर मेरी बहन, आपको पता है सर मीडिया के सामने हमारा जोर नहीं चल सकता है। अभी सर, आप- मामले को मैं क्लोज कर सकता हूँ, मामले को इसको रिलीज कर सकता हूँ मैं। मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, हुक्म वक्त करें। हाजिर इस जमीन पे जानिमाज हाथ में, मोबाइल हाथ में लिए हुए खड़ी हुई हूँ, एक शहीद की बेवा हूँ और उस शहीद की कसम खा के कहती हूँ कि ये बात मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान रहेगी। किसी को किसी किस्म का कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, हो गया। मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा, मैं आपसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूंगा, आपको जान से भी निकाल देता हूँ। मेरी बहन, 2 लाख रुपए का बाखुदा काम नहीं है। फिर मैंने आपको बतौर बहन बोला है, आपको बहन होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मैं भी 2 लाख कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी बहन बात सुने, इस तरह मामला नहीं, आपको पता, कुछ ले दे के बगैर मामला हल नहीं होते हैं। कानून को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसके बाद मामला रिलीज होता है, क्लोज होता है मामला। तो सर आपको फिर इतनी बड़ी कसम उठवाने की मुझसे जरूरत थी? मैं 2 लाख रुपया कहाँ से लेकर आऊँ सर? आप मेरी क्या बहन बात करते हैं? सुन ले मेरी बहन, बात सुने, आपके पास अभी मौजूद कितने हैं? सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, महीने का एंड है, हम लोग तो खुद उस पे फाकों पे बैठे हुए कि सैलरी आए तो हम लोग कुछ खा लें। सर क्या हो गया आपको? खुदा का खौफ करें। मेरी बहन बात सुने, फिर आप क्या रहते हैं, फाइनली बात करें, क्या रहते हैं आप? सर मेरे पास 1 रुपया घर में नहीं है, अभी सैलरी आई नहीं है, मैं कहाँ से आपको दूंगी? क्या कर रहे हो सर आप? चले, कब देंगे आप? मुझसे वादा कर रहे हैं, आपने मुझसे जुबान की है ना, कब देंगे? मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। कब देती हैं आप मुझे? कब सर देंगे? अभी आप मेरे बच्चे को छोड़ेंगे तो मैं इसके साथ कहीं निकलूंगी, किसी से कोई बात करूंगी, कहीं से कुछ लेकर आऊंगी। सर क्या करें? मेरे पास अभी 10,000 भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है कि मैं लाकर आपको दूं और अपने बच्चे को निकालूं यहाँ से। चलो ठीक है मेरी बहन, मैं इसको ना रिलीज कर देता हूँ अल्लाह के वास्ते। ठीक है मेरी बहन, जब आपकी सैलरी आएगी ना, जी तो मेरी बहन कल आप मुझे पे कर देंगी? सर मैं आपको सैलरी पे कर दूंगी तो मैं बच्चों को रोजा कहाँ से रखवाऊंगी, उनको अफ्तार कहाँ से करवाऊंगी? आप मुझे ये बताओ। चलो ठीक है मेरी बहन, ठीक है।
آپ نے مجھے اتنا کچھ سنا دیا ہے, میرے دل کو کچھ ہونے لگ گیا ہے. سر اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, سر میرے بچے کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیں, اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں, اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے, چلو یار اس کو چھوڑ دو. کیونکہ نیکسٹ ٹائم بیٹا نظر نہیں آنا, بیٹا آپ کے والد فوت ہوئے ہیں, نیکسٹ ٹائم نظر نہیں آنا بیٹا, کوئی مسئلہ سر نہیں آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بلند کرے, اللہ بہت عزت دے آپ کو. آمین آمین آمین. میرے بچے کو بھیج دیں خیریت سے. اوکے اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سر. جی میری بہن. جی سر, آپ نے میرے بچے کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر لیا. جی میری بہن, اس کو چھوڑ دیا ہے, اس کو چھوڑ دیا تھا اسی ٹائم میں. آپ میرے بچے کا حلیہ بتائیں گے, اس نے اس ٹائم کیا حلیہ کیا ہوا تھا؟ میری بہن بات سنے, میرا بھائی ہے, میری بہن, میں نے آپ کی رسپیکٹ کی, میں آپ کی فیور کی ہے میری بہن. ابھی میں اس معاملے میں نا مجھے فیصل مچی ہوئی ہے, مجھے اس معاملے میں ہی سر مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ان کو میں نے یہی نہیں بولا کہ سر لڑکا میں نے بھگا دیا ہے. میری بہن میری ورزی کا رسک بنا ہوا ہے, میں نے آپ کی ہیلپ کی, آپ کی فیور کی ہے. تو آپ کس طرح میری ہیلپ اور میری فیور کر رہے ہیں؟ میرا بچہ آپ نے میرے بچے کو پکڑا نہیں ہے, میرے بچے کے اوپر کوئی ایف آئی آر کی کوئی کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی, میرے بچے نے آپ کی منت نہیں کی, میرا بچہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا. آپ میرے نمبر پہ مجھ سے میری ساری ڈیٹیل لے کر آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مجھ سے 2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں. میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. میری بہن ابھی آپ کے بچہ کے سامنے آیا نا, بچہ کے سامنے میرا بچہ قسمیں کھا رہا ہے کہ امی جانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں پیٹرول ڈلوا کر سیدھا گھر پر آ رہا ہوں, مجھے تو کسی نے نہیں پکڑا. وہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ امی مجھے کسی نے پکڑا نہیں. آپ پھر کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے بچے کو پکڑا؟ مجھ سے 2 لاکھ روپے آپ نے مانگا. آپ نے تھوڑی دیر میں میرے پہ کتنی پریشانی گزار دی. میں ابھی یہ ساری ریکارڈنگ شودہ گروپ میں چلاؤں گی, اور یہ ڈائریکٹ جو ہے نا آئی جی آفس جائے گی, اور آئی جی صاحب خود یہ ساری ریکارڈنگ سنیں گے, آپ کے اوپر ایکشن ہوگا. اوکے 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 اوکے. کال کرنے سے پہلے, پکڑنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالیں. آپ نے اب سن لی, اب آپ نے کرنا کیا ہے. اس طرح کی کالز آپ کو کبھی بھی آ سکتی ہے, اور بہت سے ہمارے ویورز ایسے ہیں جن کو آ بھی چکی ہوں گی. جیسے میرے والد صاحب کو فون آ گیا کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ اسے اریسٹ کر ہی نہیں سکتے جی. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں وہاڑی میں. اس طرح انہوں نے فوراً اس کو ہینڈل کر لیا. اسی طرح ایک بار مجھے آ گئی میرے بیٹے کے بارے میں, میرا بیٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے انہیں بڑی آسانی سے ہینڈل کر لیا. تو اب کرنا کیا ہے, ٹپس کیا ہیں اس کی؟ ٹپس یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جتنا بھی خطرناک سے خطرناک فون آ جائے, آپ نے اپنے حواس پر قابو رکھنا ہے. آپ نے پینک نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے حواس پہ قابو پا لیا تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پوری طرح کارآمد ہو جائیں گی, بروئے کار آپ لے آئیں گے انہیں. تو آپ نے اگلا سوال ان سے کیا کرنا ہے, میرا بیٹا جو ہے اس کا ذرا حلیہ مجھے بتا دیں, اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کی مونچھیں ہیں یا نہیں ہیں, اس کی رنگت کیسی ہے, اس کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے, موٹا ہے یا پتلا ہے. اس طرح کے ان سے 2-3 سوال کر لیں. کبھی بھی یہ نہ کریں کہ جی جیسے اس جعلی کال کرنے والے نے اس خاتون سے ہی اس کے بیٹے کا نام پوچھا. بھئی آپ نے تو بتانا ہی نہیں ہے, انہوں نے اگر پکڑا ہوا ہے تو وہ بتائیں نا, اور آپ نے اپنا نام بھی نہیں بتانا سب سے پہلے. تو جیسے ہی فون آئے گا ادھر تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے سم سے اس خاتون کا نمبر چیک کر لیا تھا, اس کا نام لے کے اسے مخاطب کر لیا. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ جو کال کرنے والے ہیں ان کو آپ کے نام کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے پہلا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ میرا نام کیا. اگر انہیں آپ کے نام کا نہیں پتا چلا, انہوں نے آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب نہیں کیا, تو آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ میرا نام بتائیں نا, میں کون ہوں. وہاں پہ وہ گڑبڑا جائیں گے, ان کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا ایک دم. اس کے بعد اگلے نمبر پہ آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں, اس کا نام کیا ہے. بھی انہوں نے پکڑا ہوگا تو انہیں نام پتا ہوگا, وہ نام نہیں بتا سکیں گے. انہوں نے تو بلف کھیلنا ہے, انہوں نے آپ کو پریشان کرنا ہے, اور اس پریشانی میں آپ سے رقم نکلوانی ہے. اور آپ کا یہی کام ہونا چاہیے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب آپ پریشان نہ ہوئے
تو آپ اس کو بآسانی ہینڈل کر لیں گے۔ مزید آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا تھانہ کون سا ہے، آپ کی ادھر کیا پوسٹ ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، یا یہ بھی کہہ دینا ہے کہ جی میرے جو بھائی ہیں یا میرے چچا یا تایا وہ بھی ادھر ہی پوسٹنگ ہے ان کی پولیس میں ابھی ان سے پوچھ لیتا ہوں یا پوچھ لیتی ہوں، تو وہ ایک دم وہیں پر ہی فلیٹ ہو کے کال بند کر کے بھاگ جائیں گے۔ وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پھر پرچہ دے دیتے ہیں، آپ کہیں جی دے دو پرچہ، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بیٹے سے میری بات کروا دیں، وہاں سے وہ پھنس جائیں گے کیونکہ ان کے پاس بیٹا ہوگا تو بات کرائیں گے۔ اچھا انہوں نے ایک اور بھی کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیخوں کی کچھ رونے کی آوازیں بھی ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور شور کے اندر وہ آوازیں سنا دیتے ہیں، انہیں کہیں کہ نہیں یہ رونے والی یا یہ نہیں، میری بات کرائیں اس سے، آواز پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ سب کچھ آپ تبھی کر سکیں گے اگر آپ اپنے حواس پر قابو رکھیں گے۔ آپ تھوڑی سی جرا بھی کر سکتے ہیں کہ ان سے مزید آپ جب کاؤنٹر کویسچنز کریں گے تو اس سے وہ بھاگ جائیں گے کہ یہ کس کے ساتھ آیا تھا، اس دوست کا نام کیا ہے۔ اب دیکھیں اس بندے نے اس کے دوست کا نام نہیں بتایا، کیونکہ اگر وہ کوئی نام بتا دیتا، وہ خاتون کہتی ہے اس نام کا تو اس کا کوئی دوست ہے ہی نہیں، تو پکڑا جاتا۔ تو یہاں سے بھی ان کا جھوٹ پکڑا جانا تھا، اس لیے وہ نام نہیں بتاتے۔ تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے کس ایریے سے پکڑا ہے اسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس ایریے میں تو آپ کا بیٹا ہے ہی نہیں یا اس شہر میں ہی نہیں ہے، تو آپ یہاں سے بھی پکڑ سکیں گے۔ یعنی تھوڑی سی آپ مزید جرا کر لیں گے تو ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کی کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پریشان کریں، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور اس میں جو وہ مطالبہ کریں وہ اسے جو منوا لیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کہاں وہ 2 لاکھ سے شروع ہوا اور کہاں اس بات پہ آ گیا کہ اچھا آپ کے پاس ہیں کتنے، آپ کتنے دے سکتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ بھی آ گیا کہ اچھا آپ وعدہ کر لیں آپ کب دے دیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اس لیے اگر آپ اپنے حواس پر قابو پا لیں گے تو آپ بآسانی لٹنے سے بچ جائیں گے، اور وہ جو تھوڑے دیر کا ذہنی تشدد یا ذہنی اذیت ہے اس کا سامنا کرنے سے بچ جائیں گے۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں یا کمزور دل کے ہیں، ان کو تو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظالم جو ہیں ان سے کوئی بعید نہیں ہے، انہیں کہیں کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے ٹائم دے دیں، مجھے کو 10 منٹ دے دیں، اس دوران اپنے پاس موجود لوگوں سے مشورہ کر لیں، پانی پئیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، آپ کے ذہن میں خود بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بات پکی دل پر لکھ لیں، اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ کسی بھی انجان آدمی کو کسی بھی انجان نمبر پر کبھی بھی 1 روپیہ بھی ٹرانسفر نہیں کرنا، وہ چاہے جو مرضی آپ کو کہتا رہے، جب تک آپ کی تسلی نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کا دل پوری طرح مطمئن نہیں ہو جاتا، آپ نے 1 روپیہ بھی ٹرانسفر نہیں کرنا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں سے یہ معلومات شیئر کیجئے تاکہ ان ظالم درندوں سے بچ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد